یہ جو فکر جس کی طرف اشارہ فرمایا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے، کیا یہ فکر یعنی حریت فکر، اللہ اکبر، توحید کی سربلندی، سمجھوتا نہ کرنا باطل کے سامنے، شورائیت رہے گی، انسانی بادشاہت ناقابل قبول ہے، جواب دہی خدا کے سامنے بھی اور مخلوق خدا کے سامنے بھی، اور بہت ساری باتیں ہیں شیخ صاحب۔ کیا یہ ہو رہا ہے امت کی سطح پر؟ کیا وہ روح جو بیدار کرنا چاہتے تھے امام کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر اس سوال کے جواب میں وہ اشعار رکھ دوں جو بہت معروف ہیں کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ دیکھیے آپ نے چند اصولوں کی طرف ابھی اشارہ کیا، اور جب آپ وہ بیان فرما رہے تھے تو آیات قرآنی فوراً سامنے تھیں۔ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے۔ سورہ حجرات کے شروع میں اللہ اصول عطا کرتا ہے، لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ آپ نے شرائعیت کی بات کی، قرآن کریم سورہ شورا ہی میں آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 3 فتاوی بھی دیتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں کہ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو عملاً کفر کر رہے ہیں، یہ محتاط ترجمہ ہے، وہی تو ظلم کر رہے ہیں، وہی تو فسق اور فجور میں مبتلا ہیں۔